अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की फ़ेडरल बोर्ड की किताबें तब्दील हो गई हैं। इंग्लिश की ये नई किताब में से सबक पढ़ाया जा रहा है। ये किताब अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उम्मीद है कि मई 2024 तक मार्केट में किताब आ जाएगी। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। पेपर में एक सवाल ट्रांसलेशन का भी होता है, इसलिए गौर से सुने। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेटर से की गई है, ख़ास तौर पर उन बच्चों की रिक्वेस्ट पर जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ वाइज है, क्योंकि ये मशीनी तर्जमा है, इसलिए इसको पढ़ रही हूँ ताकि जहाँ गलती लिखने में कहीं है तो वो उसको दुरुस्त कर ले। पैराग्राफ नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तहज़ीब की तारीख़ में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत हैं। अच्छा, मैं ये जो पैराग्राफ की इंग्लिश नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ उर्दू पढ़ रही हूँ। दूसरा सेंटेंस है, इनकी तालीमात और तबलीग इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। वो इंसाफ और हमदर्दी का मजहर थे और वो इल्म के हामी थे। उनका पैगाम आज भी दौर हाजिर से ताल्लुक़ रखता है और उसके असरात बहुत दूररस हैं। वो अपनी दानिशमंदी, मेहरबानी और सखावत की वजह से हर एक के लिए बेमिसाल रोल मॉडल हैं। उनकी मीरास दुनिया से ताल्लुक़ रखती है और लोगों को तालीम देने और अमन और बहबूद के लिए अहम मिसाल है। पैराग्राफ नंबर 2 है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इस कदर जामे थी कि उसने जानवरों और परिंदों को भी अपने इहाते में ले रखा था। कुरान पाक में बयान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों में रहमत बनाकर भेजा गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 21 आगे कॉलन 107, इसका मतलब होता है कि ये 21 से मुराद है सूरत नंबर, सूरत का नंबर, और 101 से 107 से मुराद है आयत का नंबर। ये जहाँ भी होगा पहले सूरत का नंबर होगा, फिर आयत का नंबर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक की। आपने फरमाया, ए लोगो, मैं बेशक सरापा रहमत हूँ। ये रहमत वाज़े तौर पर उनकी ज़िंदगी के हर पहलू पर हावी थी और सब उसका मुशाहिदा कर रहे थे। तीसरा पैराग्राफ है, बहुत से अहकामात मुसलमानों को जानवरों और परिंदों पर रहम की तलकीन करने वाले सुन्नत की किताबों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आसानी से दस्तयाब हैं। सुन्नत नबवी की रिवायत में बहुत से ऐसे मौक़े दर्ज हैं जहाँ ये रहमत अपने अरूज पर थी। मिसाल के तौर पर एक औरत को बिल्ली के साथ उसके बेरहमाना सलूक की वजह से जहन्नुम की आग की वईद सुनाई गई, बुखारी मुस्लिम में है। और एक मर्द के गुनाह माफ़ कर दिए गए क्योंकि उसने कुत्ते की प्यास बुझा दी थी, ये भी बुखारी मुस्लिम में है। ये अहकामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज़्यादा मेहरबान थे पैरोकारों और गैर पैरोकारों के लिए। एक मौके पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे और बहुत मोटी चादर वो ओढ़े हुए थे। एक खाना बदोश हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और तकब्बुर के साथ आपकी चादर का पहलू पकड़ा और ज़ोर से खींच लिया। उन्होंने देखा कि उस पकड़ के तशद्दुद ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर सुर्ख निशान छोड़ दिए थे। उस आदमी ने बड़े तकब्बुर और दिखावे के साथ कहा, ए मोहम्मद, मुझे अल्लाह के माल में से दे दो। उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, मुस्कुराए और हुक्म दिया कि उसे कुछ दे दिया जाए। ये उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमदर्दाना रवैया ज़ाहिर करता है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया और परेशान किया।
اس طرح کے بے شمار مواقع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے جو آپ کے خلاف تھے۔ یہی نرم رویہ تھا جس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی طرف مائل کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم کرتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی برتی، اگر آپ ظالم یا سخت دل ہوتے تو وہ آپ کو ضرور چھوڑ دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مہربان ہے اور وہ احسان کو پسند کرتا ہے اور وہ احسان کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور احسان کے علاوہ کسی چیز کو عطا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی رحم دل اور مہربان تھے۔ جنگ بدر میں جو جنگی قیدی پکڑے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمنوں میں سے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ کافروں نے انہیں ہر طرح کی تکلیف سے دوچار کیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ تاہم جب آپ نے اپنی نبوت کے 21ویں سال بغیر خون ریزی کے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کافروں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے منتظر تھے پوچھا تم مجھ سے اپنے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے متفقہ طور پر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شریف آدمی ہیں اور شریف آدمی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ بھی بہت مہربان تھے۔ اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاشرے میں مردوں کے برابر عزت اور وقار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکام کی روشنی میں عورتوں کے حقوق قائم کیے جس سے ان کے مقام اور مرتبے میں بہتری آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ خاص طور پر مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے حالات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اٹھا لیتے اور گلے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے پیارے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گلے لگا رہے تھے تو اقرا بن حابس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے اب تک کسی کا بوسہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے کہا اگر اللہ نے تم سے ہمدردی کا جذبہ ختم کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ترمذی میں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ وہ نادان مخلوق کو بھوکا پیاسا رکھیں یا ان پر بوجھ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان کرنا اور آسانی دینا ایسے کام ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر پیاسا تھا، اس نے راستے میں ایک کنواں دیکھا، وہ اس کنویں میں چلا گیا،
جب باہر آیا تو اس نے ایک کتے کو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹتے دیکھا، تو اس نے دوبارہ کنویں میں جا کر اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور کتے کے لیے دانتوں میں پکڑ کر باہر لے آیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اس کے گناہ بخش دیے۔ ایک بار فوجی مہم سے واپسی پر کچھ صحابہ نے ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے دل بہلانے کے لیے۔ مادہ پرندہ واپس آئی، بچے گھونسلے میں نہ ملے تو وہ شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر اڑنے لگی۔ جب اس معاملے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ چوزوں کو واپس گھونسلے میں رکھ دیں۔ ہر قسم کی ہر قسم کی مخلوق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت اس قسم کی نہیں تھی جس کا دعویٰ آج کے انسانیت پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت اور شفقت میں مخلص اور توازن پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے زیادہ رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نبی ہیں جن کو اللہ رب الخالق نے باشعور انسانوں کی رہنمائی اور وجود کی ہم آہنگی کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت کا مظہر ہیں۔ اوکے بچوں، ٹرانسلیشن مکمل ہو گئی ہے۔ سبق کی ٹرانسلیشن مین چیز ہوتی ہے جس سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سبق میں کیا پڑھایا گیا ہے۔ اور جو کویسچن آنسرز ہیں وہ بھی آپ یقیناً جب ٹرانسلیشن سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ کویسچن آنسرز بھی آپ کر لیں گے اور ایم سی کیوز میں بھی آسانی ہوگی۔ باقی جو گرامیٹیکل ہے اس کی ایکسرسائز وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ امید ہے آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں کوئی، کیونکہ یہ اے آئی ٹرانسلیشن ہے، کی بکس وغیرہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہو گئی ہوگی۔ باقی سبسکرائب کر دیجیے گا ضرور میرے چینل کو۔